آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ ٹائم آؤٹ لنچ ان اے باکس presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time out lunch in a box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. السلام علیکم محترم سامعین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان صرف بھوکا رہنے یا روزہ رکھنے کا مہینہ نہ رہے، وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان قید ہے اور اللہ کی رحمت ہر طرف بکھری ہوئی ہے؟ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ DLP آپ کے لیے لے کر آیا ہے رمضان تیاری، عبادت اور تزکیہ نفس۔ پڑھائیں گے مفتی صادق احمد صاحب۔ آپ سیکھیں گے رمضان کی اصل روح اور مقصد، دل کی صفائی، نیت کی خالصی اور توبہ، عبادت میں لذت اور زندگی میں تبدیلی، رمضان کے ہر لمحے کو ضائع ہونے سے بچانا۔ ابھی انرول کریں، اپنی جگہ محفوظ کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں 033225496162 یا پھر 033086000072۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت۔ ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے، ذکر بھی، درود بھی اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:31 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:41۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:55 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:05۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:58 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:08۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان۔ توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، درود صبح و شام ہے بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، ہم
سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے کسوں سے چاہت کا مہینہ، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے کسوں سے چاہت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر بصیرت رمضان سیزن 3 کی خصوصی نشریات، اور آج ہم ایپیسوڈ نمبر 4 سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اس نشریات کو لیے اس وقت آپ سے مخاطب میں ہوں، آپ کا میزبان عامر شفیق۔ اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری پوری ٹیم شامل ہوتی ہے، جن میں شامل ہیں ثاقب رضا، سلیم طاہر، طلحہ انعام، اقصی زادہ، نادیہ صبا، وسیم ملک اور عبد الفضل قادر۔ اس کے علاوہ نئی صبح کی مینجمنٹ ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ ہم اس قابل ہو پاتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ خوبصورت سی بزم سجائیں۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ محترم سامعین، آپ کی آراء، آپ کا فیڈ بیک ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ آپ ہماری نشریات کو بہت زیادہ پسند فرما رہے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ سامعین، نشریات کو آگے بڑھاتے ہوئے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں قاری سعد صاحب۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ آئیں اور آیات ربانی سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ جناب قاری سعد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر
إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں. مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، جب آنکھیں چندیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں. اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، بے شک کہیں پناہ نہیں. اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے. اس دن انسان کو جو اس نے عمل آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے. بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. ابھی ہمارے سامنے آیت ربانی سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے محترم قاری سعد صاحب. محترم سامعین، آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے بصیرت رمضان کی خصوصی نشریات. آج ایپیسوڈ نمبر 4 آپ سماعت فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آج ہم سب نے پاکستان میں چوتھا روزہ اختیار کیا ہوا ہے، اور بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں 5واں روزہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور آج ہم چوتھا یا 5واں جو بھی روزہ اختیار کیے ہیں اس کے افطار کی جانب بڑھ رہے ہیں. محترم سامعین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک مہمان شناخواں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں کہ جن کی آواز میں آج تھرو آؤٹ دا پروگرام ہم نعتیہ کلام سنیں گے اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اس پروگرام کو اختتام تک لے جائیں گے. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان شناخواں کی طرف بڑھوں، چند اشعار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پیش کرنا چاہوں گا. شاعر کہتا ہے کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے. جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے. اور چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہہ کر دل و جان اعظم، چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہہ کر دل و جان اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. محترم سامعین، آپ بصیرت رمضان سیزن 3 سن رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود محترم زبیر مبین صاحب کے جو سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں آج ہمارے مہمان بنے ہیں. ہم چلتے ہیں ان کی جانب. جی زبیر، بسم اللہ کیجیے. حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا. خوشا دن حرم پاک، غلاف خانہ
خوشاہدین حرم پاک در کرم پہ صدا دے رہا تھا عاشقوں سے، در کرم پہ صدا دے رہا تھا عاشقوں سے، جو ملتزم پہ کھڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا، خوشاہدین حرم پاک، حتیم پاک میں سجدوں کی کیفیت تھی عجب، حتیم پاک میں سجدوں کی کیفیت تھی عجب، جبیں زمین پہ تھی ذہن کہکشاں میں تھا، خوشاہدین حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجاؤں میں تھا، خوشاہدین حرم پاک۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے زبیر مبین صاحب۔ سرور آ گیا اور یقیناً ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں نہیں بلکہ اللہ کے حضور وہاں مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اسی کلام کے توفیل اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اور جتنے بھی سامعین اس نشریات کو سماعت فرما رہے ہیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، آپ سن رہے ہیں بصیرت رمضان سیزن 3 کی نشریات، اور یہاں وقت ہے کچھ میسیجز شامل کرنے کا۔ کچھ فیڈ بیک ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ ہماری نشریات 2 پلیٹ فارمز پر سنی جاتی ہے، ایک نئی صبح ویب ریڈیو پر جو کہ آپ سن پاتے ہیں روزانہ براہ راست شام 4 بجے سے لے کے 5:30 تک، اور یہی پلیٹ فارم دوبارہ اس نشریات کو دوبارہ نشر کرتا ہے اگلے دن 11 بجے سے لے کے 12:30 تک، اور یہی نشریات جس دن براہ راست آن ایئر جاتی ہے اسی دن ہمارے یوٹیوب چینل نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ اور ہمیں یوٹیوب پر کومنٹ کی صورت میں آپ لوگوں کا فیڈ بیک موصول ہوا ہے۔ پہلا کومنٹ ہمیں موصول ہوا ہے محمد آصف کا، کہ جو اس خوبصورت سی نشریات کو پسند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نشریات، یہ پروگرام بصیرت رمضان کا یہ والا سیزن بھی ہمارے لیے انتہائی معلوماتی اور انتہائی پر اثر ثابت ہو رہا ہے۔ تو آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی رائے سے ہمیں نوازا۔ ایک اور میسیج ہمیں موصول ہوا کومنٹ کی صورت میں، جناب ہمارے ساتھی ہیں کہ جو ہمارے پروگرام میں وقتاً فوقتاً تشریف لا رہے ہیں، کہ جو پچھلے سال باقاعدہ ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر وہ باقاعدگی سے ہمارے پروگرام میں تو شامل نہیں ہو پا رہے، لیکن
کبھی وہ قرات کی صورت میں ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور اکثر ان کی آواز میں آپ دعائیہ کلمات سنتے ہیں، مناجات سنتے ہیں۔ میری مراد ہے محترم جناب احسن اقبال سے، انہوں نے بھی اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بلاتے ہیں اسٹوڈیوز میں، مجھے یاد فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی خوبصورت عظیم نشریات میں مجھے بھی یاد رکھے ہوئے ہیں۔ تو احسن صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ اس نشریات کو سنتے ہیں، آپ اس نشریات کو سراہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ تمام سننے والوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اتنی محبتیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمیں اپنی چاہتوں سے نوازتے ہیں۔ آپ لوگوں کی چاہتیں، آپ لوگوں کی محبتیں ہمیں اس قابل بنا پاتی ہیں کہ یہ خوبصورت سی بزم لیے روزانہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ 29 یا 30 رمضان المبارک جب تک کہ آخری روزہ نہیں ہو جاتا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو سامعین، بصیرت رمضان جاری ہے۔ یہاں وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہم بڑھیں گے ایک وقفے کی جانب، اور جب وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ہماری ساتھی خواتین خوبصورت سا سیگمنٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گی کہ جس کا نام ہے انفارمیشن آف قرآن، کہ جس میں آج چوتھا پارہ ڈسکس کیا جائے گا۔ چوتھے پارے سے متعلق اہم معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور انفارمیشن دی جائے گی کہ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کن کن چیزوں کے جانب اشارہ فرمایا ہے اور کیا احکامات دیے ہیں تاکہ مسلمان اس پاک کتاب سے ہدایت یافتہ ہوتے ہوئے اپنی زندگیاں اللہ پاک اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب، لوٹ کر آئیں گے وقفے کے بعد اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، سنتے رہیں گے نئی صبح ویب ریڈیو، کیونکہ بصیرت رمضان جاری ہے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1397۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر، اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں، پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔
دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ آپ کا انتظار ہوا ختم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا آن کیمپس زبردست شارٹ کورسز جو آپ کے مستقبل کو روشن بنانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ کورسز میں شامل ہیں بیسک کمپیوٹر اینڈ MS آفس سکلز، ٹائپنگ اینڈ کی بورڈ شارٹ کٹس، آڈیو پروڈکشن انکلوڈنگ آڈیو ایڈیٹنگ، بریل رائٹنگ اینڈ ریڈنگ، ڈکسبری بریل سافٹ ویئر ٹریننگ، ڈیلی انگلش اسپیکنگ سکلز، کینڈل میکنگ، پیپر بیگ میکنگ، ٹیلرنگ انکلوڈنگ کٹنگ اینڈ سوئنگ اور بیوٹیشین سکلز فار بگنرز۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کیجیے 033086000072۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے، ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ افطار ٹائمنگ از براٹ ٹو یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:31 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:41۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:55 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:05۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:58 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:08۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ ٹو یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ السلام علیکم، بصیرت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں اکثر زادہ اور میرے ساتھ ہیں نادیہ صبا۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں سیگمنٹ انفارمیشن آف قرآن۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں چوتھے سپارے کا ذکر۔ لسنرز، آج ہے چوتھا روزہ اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چوتھے پارے سے متعلق اہم معلومات۔ چوتھا پارہ، لن تنالو، تم ہرگز نہ پا سکو گے، یو ول نیور اٹین۔ چوتھے پارے کا آغاز سورہ ال عمران کی آیت نمبر 92 سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام سورہ النساء کی آیت نمبر 23 پر ہوتا ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں شامل ہیں، سورہ ال عمران کا باقی حصہ اور سورہ النساء کا آغاز، اور یہ دونوں ہی مدنی صورتیں ہیں۔ اس پارے کا آغاز اس اہم سبق سے ہوتا ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اس میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ زمین پر لوگوں کے لیے بنایا گیا پہلا گھر ہے۔ اللہ نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفریق یعنی فرقہ بندی نہ کرو۔ اس سپارے میں غزوہ احد کا تفصیلی ذکر ہے جہاں مسلمانوں کے لیے صبر اور اطاعت کے اہم سبق بھی موجود ہیں۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ شہادت کی موت مرنے والے مردہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ اس پارے میں سود، ربا سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اصل کامیابی قیامت کے دن جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونا ہے۔ سورہ ال عمران کا اختتام ان لوگوں کی تعریف پر ہوتا ہے جو کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔
اس پارے کے درمیان میں سورہ النساء شروع ہوتی ہے، جس کا نزول مدینہ المنورہ میں ہوا۔ نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ سورہ النساء میں یتیموں کے حقوق اور ان کے مال کی حفاظت کے سخت احکام دیے گئے ہیں۔ اس سپارے میں وراثت کے قوانین بیان کیے گئے ہیں کہ مرد اور عورت کا کتنا حصہ ہوگا۔ اس سپارے میں ان عورتوں کی فہرست دی گئی ہے کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جنہیں محرم رشتے کہا جاتا ہے۔ اس سپارے کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ خاندان اور معاشرے کی بہتری کے لیے اپنوں کے ساتھ حسن سلوک لازمی ہے۔ لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ انفارمیشن آف قرآن۔ امید ہے یہ سلسلہ آج بھی آپ کے لیے معلوماتی رہا ہوگا۔ ماہ مبارکہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹتے ہوئے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل 5ویں پارے کی اہم معلومات کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ نگہبان۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1397۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:31 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:41۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:55 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:05۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:58 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:08۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ السلام علیکم محترم سامعین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان صرف بھوکا رہنے یا روزہ رکھنے کا مہینہ نہ رہے، وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان قید ہے اور اللہ کی رحمت ہر طرف بکھری ہوئی ہے؟ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ DLP آپ کے لیے لے کر آیا ہے رمضان تیاری، عبادت اور تزکیہ نفس۔ پڑھائیں گے مفتی صادق احمد صاحب۔ آپ سیکھیں گے رمضان کی اصل روح اور مقصد، دل کی صفائی، نیت کی خالصی اور توبہ، عبادت میں لذت اور زندگی میں تبدیلی، رمضان کے ہر لمحے کو ضائع ہونے سے بچانا۔ ابھی انرول کریں، اپنی جگہ محفوظ کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں 033225496162 یا پھر 033086000072۔ بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے، ذکر بھی، درود بھی اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ محترم سامعین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ بصیرت رمضان سیزن 3 جاری ہے اور آج ہم چوتھا روزہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور چوتھی افطاری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور بصیرت رمضان سیزن 3 میں وقفے سے پہلے
جو سیگمنٹ آپ سن رہے تھے وہ تھا انفارمیشن فرام قرآن، جس کو کہ پیش کر رہی تھیں ہماری ساتھی پریزنٹرز اقصیٰ زادہ اور نادیہ صبا۔ اور اب ہم وقفے کے بعد ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے سائنس اور قرآن، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمیشہ کی طرح جناب محترم طلحہ انعام صاحب اور سلیم طاہر صاحب۔ قبلہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سائنس اور قرآن میں بات کریں گے انسان کے حواس خمسہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انتہائی خوبصورت انداز میں تخلیق فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اسے دیکھنے، سننے، محسوس کرنے جیسی حسیات سے بھی نوازا۔ تو آج ہمارا موضوع یہی ہوگا، اور وہی آیت جو کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کوٹ کی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی احسن طریقے سے، یعنی انتہائی خوبصورتی سے تخلیق فرمایا ہے۔ جی تو طلحہ صاحب، ہم آپ کی طرف آئیں گے اور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ قرآن مجید اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، جو صلاحیتیں، جو حواس خمسہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے، تو آپ ذرا تفصیلاً اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جزاک اللہ عامر بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی جو ہم یہ بصیرت رمضان کی اس نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں اور غور و فکر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت خود ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے، اور جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اس کلام پاک پر، وہی اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہم بھی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو بھی ہم سے کوتاہی ہو جائے اگر، تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے صحیح کر سکیں اور اپنے سامنے تک حق اور صحیح بات جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ آمین۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں انسان کی تخلیق پر، ہم نے بات شروع کی، اور آج ہم حواس کی بات کر رہے ہیں، حسیات جو اللہ رب العزت نے انسان کو دیں، اور یہ وہ حواس ہیں جن کے بغیر انسان کا زندگی میں، اس دنیا میں گزارا بہت مشکل ہے۔ اچھا، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھیں دیں، اللہ رب العزت نے انسان کو کان دیے، سننے کی صلاحیت دی، تو اس چیز پہ ہم غور و فکر اور کریں مزید۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر انسانی اعضاء کے بارے میں، انسان کی تخلیق کے بارے میں، جیسے ہم دیکھیں سورۃ العلق، جو سب سے پہلی سورت، پہلی 5 آیات جو اس کی وحی کے ساتھ نازل ہوئیں، تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھایا، اور قرآن میں بھی ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کی، اللہ رب العزت نے انسان کو خود اپنے اوپر غور و فکر کرنے کا کہا۔ اسی لیے ہم یہ حواس خمسہ پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں آنکھ اور کان دیے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا تو ہم نے اسے سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت دی۔ آج جب سائنس دیکھتی ہے اور تحقیق کرتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے، کن مراحل سے گزار کر ایک مکمل انسان بنایا، تو اس میں ہم حیران کن طور پر یہ ترتیب دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا کہ ہم نے اس کو سننے کی صلاحیت دی، پھر ہم نے اسے دیکھنے کی صلاحیت دی، تو سائنس اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کی جب نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں پہلے اس کے کان بنتے ہیں اور بعد میں جا کے اس کی آنکھیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ترتیب بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ دوسرا، جو انسانی آنکھ یا انسانی کان جو سنتے ہیں، وہ صلاحیت کتنی پاورفل ہے، اور ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اللہ رب العزت نے تقریباً مخلوقات کو یہ حسیات دیں، لیکن ان حسیات سے کس طریقے سے کام لینا ہے یہ انسان کو بخوبی طور پر سمجھایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں شروع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں یہ لوگ، اور یہ لوٹ کر نہیں آنے والے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کیوں بتا رہا ہے؟ حالانکہ ہم یہ دیکھیں کہ جن کی طرف اشارہ کر کے یہ چیز بتائی گئی، ان میں ایسا کوئی نقص نہیں پایا جاتا کہ وہ سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو اللہ رب العزت نے حواس دیے ان کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنا، یہ انسان کا جو ہے وہ بدبختی ہے، اور اس کی طرف ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ انسان کی پیدائش کے بعد جو سلسلہ ہے کہ انسان کو کس طرح ہڈی کا ڈھانچہ بنایا، پھر اس پر گوشت چڑھایا، پھر اس پر اسکن جو ہماری جلد ہے وہ بنتی ہے، یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس طریقے سے ایک انسان کا پورا جسم جو ہے وہ ثابت جسم ہوتا ہے۔ اور دیکھیں سائنس نے کتنے سالوں بعد، کتنی تحقیقات کے بعد اس چیز کو بتایا ہوگا کہ انسان کا جو ڈھانچہ ہے، جو ہڈیوں کا پورا ایک ڈھانچہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جوڑ جوڑ بنائے انسان کے، انگلیوں کی پورے بنائیں۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے اس کا دل بنایا،
تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو غور و فکر کرنے کے لائق ہیں اور ان پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. بالکل غور و فکر کرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور علم جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں تو وہ غور و فکر کرنے سے ہی آگے بڑھتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے طلحہ. میں سلیم آپ کی طرف سائنسی نقطہ نگاہ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ سائنس کا جو کانسیپٹ ہے کیمرے کا، وہ انہوں نے یقیناً آنکھ سے لیا ہوگا، اور آنکھ اللہ پاک نے جب انسان کو بنا کر بھیجا تو آنکھ جیسی، سننے جیسی اور بولنے جیسی نعمتوں سے نوازا. تو سائنس نے ٹیکنالوجی کا جب ارتقاء ہوا تو ارتقائی مراحل طے کیے سائنس نے بھی، تو یقیناً کہیں نہ کہیں تو یہ چیزیں جا کے ملی ہوگی. کیا کہیے گا؟ جی بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے. اور یقیناً سائنس آج تحقیق کے بعد اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانی اعضاء کے حوالے سے، انسانی حواس خمسہ کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی ہیں، آج تحقیق کے بعد یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہ صرف وہ ٹھیک ہیں بلکہ ان کی ترتیب بھی ویسی ہی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. تو انسانی جب جسم تخلیق پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پہلے ہڈیوں کی صورت دیتا ہے اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے. تو آج سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جب انسانی بچہ اپنی شکل اختیار کرنے لگتا ہے تو پہلے وہ ہڈیاں بنتا ہے، پہلے ہڈی وجود میں آتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اس کو شکل و صورت دی جاتی ہے. اور پھر جب انسان کے اعضاء تخلیق پانے لگتے ہیں تو پھر انسان کے کان تخلیق پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنکھیں تخلیق پاتی ہیں، ناک تخلیق پاتا ہے، اور انسان کا جو ہے وہ ایک چہرہ، ایک اس کی پہچان مخصوص کی جاتی ہے. اگر انسانی آنکھ کے حوالے سے بات کریں، اور جیسے آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ انسانی آنکھ کو دیکھتے ہوئے ہی کیمرہ ایجاد ہوا ہے، تو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ انسانی آنکھ کو دیکھتے ہوئے کیمرے کی ایجاد کرنے والا شخص بھی مسلمان ہی تھا. ابن الحیثم، جی ابن الحیثم نام کے ایک مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے اس پر کام کیا اور پہلا پن ہول کیمرہ ایجاد کیا. تو یہ بھی مسلمانوں ہی کی تحقیق کا نتیجہ ہے، اور قرآن پاک ہی سے مسلمانوں نے یہ تعلیمات اخذ کیں اور اس پر کام کیا. تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو حواس عطا فرمائے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود جو صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک مظہر انسان کو عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود سمیع بصیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حواس عطا فرمائے ہیں ان کا درست استعمال کریں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے استعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں. دیکھیں اللہ نے جو ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں جو جا بجا دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی بیان فرمایا کہ تم زمین کی سیر کرو اور دیکھو، زمین میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. اور آج سائنسی تحقیق سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، چاہے وہ پچھلی مخلوقات کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ فوسل فیولز کی صورت میں ہوں، یا اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہوں. بہت ساری نشانیاں ہیں جو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماحول میں رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھیں اور ان پہ غور و فکر کریں. بہت خوب اور بہت زبردست طریقے سے آپ نے سائنس کی روشنی میں بتائی باتیں. اور یقیناً جو سائنس ہے اس کا بنیادی علم اگر ہم دیکھیں تو وہ جا کے مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ جڑتا ہے. یعنی آج جتنی بھی سائنس ترقی کر چکی ہے اس کی بنیاد ہمیں کہیں نہ کہیں مسلمان سائنسدانوں سے ملتی ہوئی نظر آتی ہے. تو سامعین، آپ سن رہے ہیں بصیرت رمضان سیزن 3 کی نشریات. ہمارا سیگمنٹ سائنس اور قرآن جاری ہے. اگر آپ اس سیگمنٹ سے متعلق یا ہماری اس پوری نشریات سے متعلق اپنی آراء ہم تک بھجوانا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 033086000072 پر ہمیں بھجوا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خان کے جن کی آواز میں اب ہم چل کے ایک نعت سنیں گے اور اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے اور اپنے موضوع کو یہیں سے جاری رکھیں گے. بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفل کونین
مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں فراز دور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے فراز دور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرے تھے۔ انتہائی میٹھی آواز، انتہائی سر میں رہتے ہوئے یہ نعت پڑھ رہے تھے، یقین کیجئے لطف آ گیا۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب واپس آتے ہیں۔ سیگمنٹ ہمارا جاری ہے، سائنس اور قرآن، بصیرت رمضان سیزن 3 کے نشریات جاری ہے۔ طلحہ، آپ سے میں سوال پوچھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قرآن مجید میں انسان کی کن صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے اور بہت ساری صلاحیتیں ہیں، تو اس پر روشنی ڈالیے گا، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جزاک اللہ عامر بھائی، بالکل۔ اچھا، جب ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی وحی اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں، تو اس میں ہی انسان کی ایک جو صلاحیت ہے وہ اللہ رب العزت نے بتا دی کہ میں نے انسان کو سکھایا، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں علم الانسان، ٹھیک ہے، انسان کو سکھایا گیا۔ تو ایک تو یہ سیکھنے کا سلسلہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کا، انسان کیسے سیکھ سکتا ہے، اس کے بے شمار آگے ہم نے بھی بات کی کہ دیکھنے، بولنے، سننے، یہ سارے حواس جو ہیں وہ انسان کے وہ سیکھنے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ سیکھنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے قرآن میں پہلے ہی ذکر کر دی، دیکھنے کی کر دی، بولنے کی کر دی، سننے کی کر دی، دل کے بارے میں بتا دیا، انسان کی پیدائش کا سارا سلسلہ اللہ رب العزت نے بتا دیا، باڈی سٹرکچر اللہ رب العزت نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر ادب احترام سکھا دیا کہ کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، کس طریقے سے بولنا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہمیں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ ہمارے حواس کے بارے میں قدموں کا ذکر
قرآن مجید میں ملتا ہے. ہم نے بات کی فنگر پرنٹس جو ہمارے یہ قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں. جوڑوں کا ذکر انسانی جسم کے یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا. جب آپ مطالعہ کرو قرآن مجید کا تو اللہ رب العزت کی وہ نشانیاں جو 1400 سال پہلے. اچھا یہ بات حیرت کی یا یہ بات اتنی تعجب کی نہیں بنتی کہ قرآن مجید میں یہ ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے بتا دی. تعجب کی بات اور حیرانی کی بات اس لیے بنتی ہے کہ 1400 سال پہلے کیونکہ اس دور میں سائنس اتنی ترقی پر نہیں تھی. جن جن مقامات پر جن چیزوں پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں غور و فکر کا کہا ان پر جب انسان نے غور و فکر کیا تو ان چیزوں پہ تحقیقات کرنے کے بعد جو لوگ دین کو نہیں مانتے, جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے, وہ پھر آگے جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں کوئی نہ کوئی کریٹر ہے جو ان تمام چیزوں کو بناتا ہے اور ان تمام چیزوں کے اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ انسان جتنی ترقی کر لے لیکن جو حقیقی چیز جو اللہ رب العزت نے انسان کی بنائی اس کا مقابلہ انسانی بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں کر سکتی. جی بہت خوب طلحہ انعام, آپ نے بہت اچھے طریقے سے باتیں بتائیں اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں عطا کی ہیں اپنے دستے قدرت سے ہمیں انعامات سے نوازا ہے اس کا نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا. تو سلیم بھائی لاسٹ پہ یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں حواس خمسہ کی بات کی. اب اگر میں بات کروں شعور کے حوالے سے, سوچنے کے حوالے سے, بالخصوص دماغ کے حوالے سے, تو اس میں اسلام اور سائنس کا موازنہ اگر آپ کریں تو کس طرح سے آپ بیان کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ عامر بھائی. دیکھیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی صلاحیت اور خوبی عطا فرمائی ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ہے. اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے تو یہ سارا کچھ دماغ کی وجہ سے ہی ہوا ہے, یہ شعور کی وجہ سے ہی ہوا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو منفرد بنایا ہے, اسے دماغ دیا ہے, اسے سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. اسی لیے تو انسان سب سے الگ ہے, اسی لیے تو انسان سب سے مختلف ہے, اس لیے تو انسان اشرف المخلوقات ہے کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. اور اگر سائنس کے حوالے سے دماغ کی بات کی جائے تو سائنس آج تک سمجھ ہی نہیں پائی کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے. میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا, اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر انسانی دماغ کے حوالے سے ایک کمپیوٹر بنایا جائے تو اس کا سائز اتنا بڑا ہوگا کہ جتنا بڑا آسٹریلیا کا پورا خطہ ہے. یعنی آسٹریلیا کے پورے بر اعظم پر بھی اگر ایک کمپیوٹر کو پھیلا دیا جائے تو وہ ہمارے دماغ کے برابر کام نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی مشین ہمارا دماغ بنایا ہے اور ہم ابھی تک اس کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. آئنسٹائن جو کہ دنیا کے بڑے سائنسدان مانے جاتے ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دماغ کا صرف 7% حصہ استعمال کیا تھا. تو آج اگر ہم دماغ کے حوالے سے سائنسی تحقیق پر بات کریں تو نہ ہونے کے برابر ہے. سائنس آج تک سمجھ نہیں پائی کہ دماغ کس طریقے سے کام کرتا ہے. اگر ہم نیورونز کی بات کریں تو کروڑوں نیورونز ہیں جو انسان کو دماغ سے پورے جسم میں پیغام رسانی کرتے ہیں اور یہ تعداد تقریباً اتنی ہی بنتی ہے جتنی کہ ہماری کائنات کے اندر ستارے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک پوری کائنات بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ بنایا ہے, بس ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے دماغ کا پورا استعمال کر لیں تو ہم پتہ نہیں کون کون سی دنیایں فتح کر سکتے ہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہر نعمت جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, اس میں سے جو دماغ جس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے یہ حواس خمسہ کا اگر میں مرکز کہوں تو غلط نہ ہوگا. اور جتنی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI آ جائے وہ انسان کے دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہاں پر بھی وہی بات کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. محترم سامعین, سائنس اور قرآن سیگمنٹ کا یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں. بصیرت رمضان سیزن 3 نشریات جاری ہے. ابھی ہم چھوٹے سے وقفے کی جانب چلیں گے. زبیر مبین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جن کی آواز میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا اور واپس آئیں گے اور آپ سے اجازت بھی لیں گے اور پھر پروگرام کے آخر میں دعا اور مناجات کا سلسلہ ہوگا. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے کیونکہ بصیرت رمضان جاری ہے. زبیر بسم اللہ کیجئے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ
کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نیا آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نیا آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ۔ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاخ بریدہ، صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاخ بریدہ، کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ۔ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رواہ البخاری۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔
آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:31 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:41۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:55 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:05۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:58 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:08۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے بہترین فری کورسز، نئے سکلز، نیا ہنر، نیا فیوچر۔ بیسک بیٹ ورک کورس، ٹائمنگ 9 AM to 11 AM۔ اس سیشن میں آپ سیکھیں گے بریسلیٹس، ہینڈ رنگز، بیسک جویلری میکنگ، سمپل بیٹس اینڈ ڈیزائن پیٹرنز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنائے۔ ایوری ڈے انگلش اسپیکنگ، ٹائمنگ 11 AM to 1 PM۔ اس میں شامل ہے وربل کمیونیکیشن، ریٹن کمیونیکیشن، بیسک رولز آف انگلش، ڈیلی انگلش سینٹینسز، انگلش جو سمجھ بھی آئے اور بولی بھی جائے، بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ ٹائمنگ 2 PM to 5 PM۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ، بیسک ڈیجیٹل یوز، کمپیوٹر کا ڈر دور اور بیسک اسٹرانگ۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ السلام علیکم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ محترم سامعین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس خوبصورت سی نشریات میں جو کہ ہے بصیرت رمضان سیزن 3، اور آپ سنتے ہیں اس نشریات کو نئی صبح ویب ریڈیو اور ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ اپنی آراء سے ہمیں نوازیے گا کہ جس طرح آج کے پروگرام میں ہم نے آپ لوگوں کے کامنٹ شامل کیے ہیں، آپ لوگ اپنے کامنٹ یوٹیوب پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ اپنے کامنٹس کے ساتھ ساتھ ہمیں واٹس ایپ پر بھی آپ لوگوں کے وائس نوٹ موصول ہوں گے۔ اور ایک خوبصورت بات یہ کہ اگر آپ اپنی خوبصورت آواز میں عمدہ طریقے سے اپنا میسج ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں گے
تو ہم آپ کے میسج کو اسی طرح اس پروگرام میں آپ کی آواز میں شامل کریں گے. اور اگر آپ اپنا میسج ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیجئے جو کہ ہے 0330860072 یعنی 0330860072. تو سامعین، اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت. میں تھا آپ کے ساتھ اس پروگرام میں عامر شفیق. پروگرام کے آخر میں ہم دعا اور مناجات شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل سیم ٹائم سیم چینل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بصیرت رمضان سیزن 3 کے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. اے مالک کل، اے خالق کل، سبحان ہے تو، رحمان بھی تو رحیم بھی ہے اور کریم بھی، غفور بھی اور غفار بھی. یا پروردگار عالم، کب ہم اپنی نیکیوں کی طرف اس طرح مائل ہوتے چلے جائیں گے کہ جب ہم جس طرح گناہوں کی طرف آج مائل ہوتے ہیں، کب ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں اندھیرے جھٹ جائیں گے، روشنی آ جائے گی، نور آ جائے گا نیکیوں کا، اور نیکیاں ہمارے لیے باعث کشش ہو جائیں گی. کب ایسا ہوگا کہ ہم سے تمام تر حسرتیں، مصیبتیں، لغزشیں اور گناہوں کی جتنی لذتیں ہیں دور ہو جائیں گی. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا اللہ اللہ. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. مال و دولت اور ناپ تول میں کمی سے لے کر اے پروردگار عالم، میرے اندر وہ تمام تر خامیاں اور تمام تر خرابیاں موجود ہیں جو کسی ایک قوم میں پائی جاتی تھیں تو اسے پلٹ دیا کرتا تھا، عذاب دے دیا کرتا تھا. ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم پر کوئی عذاب تو نہیں آ رہا، مگر اے پروردگار عالم اس فائدے کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے محفوظ فرما. ہماری دن کی تمام تر ساعتیں اور رات کی تمام تر خلوتیں یا اللہ نیکوں والی بنا، نیکوکار والی بنا، پاکیزہ بنا. یا پروردگار عالم، جس طرح رمضان المبارک کی تمام تر فضائیں ہماری نیکی سے بھرپور ہوتی ہیں، ماحول نیکیوں والا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، یا رب العالمین رمضان المبارک کے بعد بھی ان تمام تر سعادتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما. بے شک تو ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے. تو یہ بھی جانتا ہے کہ رمضان المبارک کو ہم لوگ صرف سیزن کی طرح گزارتے ہیں، ہم لوگ
انتظار کرتے ہیں کہ پورے سال کی کمائی اس رمضان میں ہو جائے، خواہ وہ نیکیوں کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ شاپنگز کے اعتبار سے ہو۔ یا رب العالمین، اس تہوار کو ہمارے لیے تہوار نہ بنا، بلکہ اس تہوار کو ہمارے لیے بامقصد رمضان المبارک بنا، جس کے بعد ہماری زندگیاں اس طرح تبدیل ہو جائیں کہ ہمارے دل میں صرف تیرا گھر ہو اور یاد میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اللہ اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ خوف آتا ہے اللہ، خوف آتا ہے کہ قبر میں ہم کس طریقے سے بچھوؤں کے آگے ڈال دیے جائیں گے، کس طریقے سے ہمارے اوپر وہ فرشتے مسلط ہوں گے کہ جب ہمیں ایک ضرب لگائی جائے گی تو ہم زمین میں 70 ہاتھ دسا دیے جائیں گے۔ اے رب العالمین، ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے قہر سے محفوظ فرما، ہمیں جہنم کی، قبر کی، آخرت کی تمام تر منازل کی سختیوں سے، تمام تر کرب سے، آزمائشوں اور مصیبتوں سے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بہت زیادہ لغزشیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قدم قدم ہمارا گناہوں سے لبریز ہوتا ہے، مگر تجھے تیری رحمت کا سوال کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہمیں معلوم بھی ہے کہ جب تجھ سے تیری رحمت کا سوال کیا جائے، جب تجھ سے مانگا جائے تیری رحمت کا واسطہ دے کر، جب تجھ سے یہ کہہ کر مانگا جائے کہ تو یا اللہ بخشنے والا ہے، اور بلکہ تو غفار ہے، بار بار بخشنے والا ہے۔ اے پروردگار عالم، اے ہم سب کی ایک ایک سانس کے مالک، اے رب العالمین کہ جو ہمارے خون کو ایک ایک قطرہ بخشتا ہے اور ہمارے خون میں اتنا اضافہ بھی نہیں کرتا کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے، اور اتنی کمی بھی نہیں کرتا کہ ہمارا جینا محال ہو جائے۔ اے رب العالمین، ہمارے گناہوں میں بھی اسی طرح کمی کر دے تاکہ ہم تیری ہلاکتوں سے، ہم محشر کی سختیوں سے، ہم جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں، اور ہماری نیکیوں میں اس قدر اضافہ فرما کہ ہمیں جنت الفردوس میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تجھ سے فریاد ہے مولا، میری بخشش کر دے اللہ اللہ، تجھ سے فریاد ہے مولا، میری بخشش کر دے تیرے بندے نے تجھے دل سے پکارا یا رب، تیرے بندے نے تجھے دل سے پکارا یا رب، بے سہاروں کا فقط تو ہی سہارا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے
रहूंगा या रब। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमज़ान का, जहां पुरनूर है जिक्र भी, दुरूद भी, और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। सियाह कारियों का बड़ी नदामत है,
قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے
साया नहीं कोई, शान लताफत है कि साया नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। ऐ ज़र्फ़े नज़र देख, मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़े नज़र देख, मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफ़लाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफ़लाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा, सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अब मेरी